قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خالق سے جس کو رشتہ ہے ولا کا۔ عزیزان من، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے تو انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے جس معاشرے کے لوگ رہتے ہیں وہ معاشرہ امن والا، سلامتی والا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ہر شریعت کے اندر اس چیز کا حکم تھا کہ انسان کے ساتھ تعاون کرے، انسان دوسرے انسان کے کام آئے، دوسری مخلوقات کے کام آئے، اور ہماری شریعت اس کا تو دوسرا نام ہی دوسرے لوگوں کی، دوسری مخلوقات کی خیر خواہی رکھ دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگو دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول، لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی کا نام دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین اللہ کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر نازل کردہ احکامات کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کی تعلیم کو حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور فرمایا، ولی رسول ہی، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ رسولوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے من جملہ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی ایمان لایا جائے، اور ان کے اوپر جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہے، چاہے وہ وحی جلی ہے قرآن مجید کی صورت میں، چاہے وہ وحی خفی ہے حدیث اور سنت کی صورت میں، اس کے اوپر ایمان ہو، اس پر عمل ہو، یہ رسولوں کی خیر خواہی ہے۔ اور فرمایا، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، عام اور خاص سب کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ ہو، سب کے ساتھ خیر خواہانہ جذبات ہوں، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ خاص ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، چاہے وہ عوام ہو، سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ عواموں کے ساتھ
جو ہمارے حکمران ہیں، امام ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو جو ہے وہ ٹریک پر لایا جائے، ٹریک سے ان کو اترنے نہ دیا جائے۔ اگر یہ شریعت سے ہٹتے ہیں، کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو ان کو بتایا جائے، ان کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ یہ آپ کا بنایا ہوا قانون، یہ آپ کا بنایا ہوا لا، یہ قرآن اور سنت کے منافی ہے۔ یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ اور عوام کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ عام لوگوں کی خیر خواہی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ خیر خواہی کے جذبات، خیر خواہانہ سوچ، خیر خواہانہ جو ہے وہ کام، یہ سارے کے سارے انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اپنوں کی خیر خواہی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، پھر جو ہے وہ معاشرے والوں کی، ملک والوں کی، دنیا والوں کی۔ یہ خیر خواہی کے جذبات، یہ دین کا نام ہے، یہ دین ہے۔ اور جس کے اندر یہ خیر خواہانہ جذبات نہیں ہیں، دوسروں کو چونا لگانا، ہر وقت جو ہے وہ اپنا مفاد، اپنا فائدہ یہ سوچتے رہنا، تو محترم بھائیو ایسے شخص کے پاس پھر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ خیر خواہی کا نام، دوسرا نام جو ہے ایمان ہے۔ ایمان کا دوسرا نام خیر خواہی ہے۔ جس کے اندر خیر خواہانہ جذبات دوسروں کے لیے نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور جس کے اندر ایمان ہو، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کے جذبات ہوں گے۔ اور محترم بھائیو، اگر ہم دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، تو یہ بڑی اہمیت، بڑی فضیلت والا کام ہے۔ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مومنوں کو دیکھیں گے آپسی محبت میں، آپسی الفت میں، ایک دوسرے پر جو ہے وہ ترس کھانے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حصے کو تکلیف ہے، بخار سارے جسم کو ہو جاتا ہے، تپتا سارا جسم ہے، جلتا سارا جسم ہے۔ تو فرمایا یہ مومنوں کی مثال ہے۔ مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو تکلیف ہو، ساری امت مسلمہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ ایک جماعت کو تکلیف ہو، ساری امت مسلمہ وہ درد محسوس کرتی ہے۔ ایک علاقے کے، ایک معاشرے کے، ایک ملک کے لوگوں کو اگر تکلیف ہو، ایک شہر کے لوگوں کو تکلیف ہو، ساری کی ساری امت مسلمہ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی اور خیر کے جذبات پائے جاتے ہیں، جن سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں کہ بھائی ان سے ہمیں کوئی خیر حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، او لوگوں تمہارے بروں میں سے تمہیں کوئی اچھے لوگ نہ بتاؤں، بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، کیا تمہارے بروں میں سے تمہیں کوئی ایسے لوگ نامینیٹ نہ کر کے دوں کہ جو بہترین لوگ ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ جس سے خیر اور بھلائی کی امید لگائی جا سکے
اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، یہ تم میں سے بہترین ہے۔ اور فرمایا کہ وَشَرُّكُمْ، لوگوں تم میں سے بدترین انسان وہ ہے من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ، کہ جس سے لوگوں کو خیر کی کوئی امید نہیں اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں۔ یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ بہترین کون؟ کہ جس سے لوگوں کو امید ہو، خیر کی امید ہو کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا، محلے والوں کو فائدہ ہوگا، علاقے والوں کو فائدہ ہوگا، اس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو، یہ بہترین لوگ ہیں۔ لوگ اس سے شر سے محفوظ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں، بدترین لوگ، شریر لوگ، کہ جن سے کوئی بھلائی کی امید نہ ہو اور جن کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور محترم بھائیوں، خدمت خلق کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ گویا کہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو یہ در حقیقت مخلوق کی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی لوگوں کے کام آتا ہے، وہ لوگوں کے نہیں، وہ اللہ کے کام آ رہا ہے۔ لوگوں کی خدمت در حقیقت اللہ کی خدمت ہے، لوگوں کی خیر اور بلائی در حقیقت اللہ کی خیر اور بلائی ہے۔ اور محترم بھائیو، اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے کہیں گے کہ میں مریض تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ، آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے مریض ہو سکتے ہیں اور آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں کہ ضرورت پڑ جائے کہ ہم آپ کی عیادت کو آئیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، مریض تھا، تو عیادت کے لیے نہیں گیا، تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا کہ تو میری عیادت کے لیے آتا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی، مجھے کھانا چاہیے تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ انسان حیران ہو کر کہے گا، یا اللہ، آپ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کو کھلانے والی ذات ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العالمین کہیں گے، میرا فلاں شخص بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندی بھوکی تھی، تیرے پاس آئی مدد کے لیے، تو نے ہیلپ نہیں کی، تو نے مدد نہیں کی۔ تیرے پاس وہ بندہ آیا تو اس کے کام نہ آیا، اگر تو اس کے کام آتا، اس کو کھلاتا، گویا کہ اس کو نہیں تو مجھے کھلاتا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میں پیاسا تھا، پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ اللہ رب العالمین، آپ تو لوگوں کو پلانے والے ہیں، تمام مخلوقات کو پلانے والی ذات ہیں، آپ کو پانی کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العالمین کہیں گے، میرے فلاں بندے کو پانی کی ضرورت تھی، تو نے پانی نہیں دیا، میری فلاں مخلوق کو پانی کی ضرورت تھی، تو نے پانی نہیں دیا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بندے کو پانی پلاتا، اس کی پانی کی ضرورت پوری کر دیتا، تو گویا کہ مجھے پانی پلاتا، میری پانی کی ضرورت پوری کرتا۔ تو مخلوق کی خدمت در حقیقت اللہ کی خدمت ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور محترم بھائیو، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جو لوگوں کے کام آئے ہیں۔ جہاں میں لوگ وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، وہی لوگ بہترین ہیں، وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں جیتے، دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنوں کی خیر خواہی کریں، اپنوں کے کام آئیں، رشتہ داروں کے کام آئیں،
کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہے، اس کے کام آئیں، اور اس اپنے رشتہ دار کے کام آئیں گے تو محترم بھائیوں دوہرا اجر ہے۔ ایک آپ رشتہ داری کو تعلق کو نبھانے کا اجر، صلہ رحمی کا اجر، اور ایک اس کے کام آنے کا اجر۔ اور محترم بھائیوں پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوس میں کوئی ضرورت مند نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو شخص یشبع، خود سیر ہو کر سوتا ہے، پیٹ بھر کر سوتا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ تو محترم بھائیو یہ کیسی انسانیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر کے، خود اپنا پیٹ بھر کے رات کو سوئیں اور ہمیں اپنے پڑوس کی فکر ہی نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس نے کچھ کھایا، اس نے کچھ پیا کہ نہیں، کہیں بھوکا تو نہیں، کوئی فکر نہیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں۔ تو محترم بھائیو ایمانیات صرف عبادات کا نام نہیں ہے، معاملات کا نام بھی ہے، اخلاقیات کا نام بھی ہے۔ ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور محترم بھائیو اگر ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ آپ جس کے کام آ رہے ہیں اس کو نہیں ہے، اس کو تو وقتی فائدہ ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ آپ کا ہے۔ آپ دوسروں کے کام آئیں گے، فائدہ آپ کا ہے۔ اس کو تو وقتی تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، آپ اس کے کام آ رہے ہیں، بس اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی بس، لیکن ہمیشہ رہنے والا فائدہ یہ آپ کا ہے۔ اور کیا فائدہ ہے محترم بھائیو؟ 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی رحم اور کرم اس انسان پر ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، اور دوسروں سے مراد صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ او لوگو الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے لوگوں پر اللہ رب العالمین، وہ رحمان، عرش والا رحمان، وہ رب العالمین رحم فرماتا ہے جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او لوگو تم زمین والوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ، آسمان والا تم پر رحم کرنے والا بنے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ اہل زمین پر، تمام مخلوقات پر رحم کرنے والے بنے، رحم دل بنے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھائیں آپ پر نازل کر دیں گے۔ یہ فائدہ ہے دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں پر رحم کرنے کا، دوسروں پر شفقت کرنے کا۔ اور محترم بھائیو دوسرا فائدہ کہ آپ دنیا کے اندر کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں قیامت کے دن دور کرے گا۔ اور قیامت محترم بھائیو بڑی ہولناک دن ہے، بہت ہولناک دن ہے۔ آپ دنیا کی پریشانی لوگوں کی دور کر دیں، اللہ آپ کی آخرت کی پریشانیاں دور کریں گے۔ آپ دنیا کی تکلیف کسی سے ہٹا دیں، دور کر دیں، اللہ قیامت کی تکلیفیں آپ سے دور کریں گے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ کسی کی ضرورت آپ پوری کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور کریں گے۔
اور فرمایا کہ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیں گے۔ محترم بھائیو، یہ معمولی کام نہیں ہے دوسروں کے کام آنا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے والے آپ بن جائیں، اللہ کی مدد آپ کو ملے گی، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ دوسروں کے مسائل آپ حل کرنا شروع کر دیں، آپ کے مسائل اللہ رب العالمین حل کرنا شروع کریں گے۔ آپ سے دوسروں کے مسائل حل ہو یا نہ ہو، آپ کوشش کرنا شروع کر دیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ایسی ذات نہیں ہے کہ اس سے آپ کے مسائل حل نہ ہو سکیں۔ آپ کسی کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلیں، شاید وہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، وہ کام ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن محترم بھائیو، اللہ رب العالمین آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اور وہ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو اس ذات سے حل نہ ہو سکے۔ آپ اور میں کسی کا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، تو کوشش تو کریں۔ اللہ رب العالمین کوشش نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ کی حاجتیں پوری کریں گے۔ اور محترم بھائیو، تیسرا فائدہ دوسروں کے کام آنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے شخص پر نہیں آتا کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے، جس کی سوچ، جس کی فکر دوسروں کی بھلائی اور خیرخواہانہ سوچ اور فکر ہوتی ہے، ایسے شخص اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معجم الکبیر کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل خلق خلقا، اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ اسپیشل پیدا کیے ہیں، کچھ لوگ اسپیشل پیدا کیے ہیں جن کا کام کیا ہے، لحوائج الناس، لوگوں کی وہ ضروریات پوری کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اسپیشلی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جس سے معلوم کیا ہوا، دوسروں کے کام آنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یہ عام بندے نہیں ہوتے، یہ عام انسان نہیں ہوتے، ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین دوسروں کے کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اسپیشل لوگ بنائے ہیں، اسپیشل لوگوں کو پیدا کیا، اسپیشلی جن کا کام ہی دوسروں کے کام آنا ہے۔ لحوائج الناس، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ان کا کام ہے۔ فرمایا کہ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضروریات لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجات لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، جو اللہ کے عذاب سے مأمون ہیں، وہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ تو محترم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں، دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ دوسروں کو فائدہ کم ہوگا، جن کے آپ کام آ رہے ہیں آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور محترم بھائیو، اصل زندگی بھی اور اصل انسانیت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ دوسروں کے کام آنے، دوسروں کے لیے جینے کو انسانیت کہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور یہ تو جانور بھی جی لیتے ہیں۔ اصل زندگی اور اصل انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے صرف نہیں، معاشرے کے لیے جیے، ملک اور قوم کے لیے جیے، پوری انسانیت کے لیے جیے، پوری اللہ کی مخلوقات کے لیے جیے۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنی ضروریات کو صرف پورا کرنا، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تو جانور ہم سے بہتر کر لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں کہ صرف بس اتنا کمایا جی جو ہمارا بس ہمارے اور ہمارے گھر کا خرچہ اور اپنے بچوں کے اوپر بس یہ اخراجات، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، بس
اگر یہ ہماری سوچ ہے تو محترم بھائیو پھر ہمارے اور جانوروں کے درمیان فرق کیا رہ جاتا ہے؟ انسان اور جانور کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ جانور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے، انسان صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے نہیں، انسان معاشرے کے لیے جیتا ہے، انسان معاشرے کے لیے کام کرتا ہے، انسان دوسروں کی خیر اور بھلائی والی سوچ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ حقیقی معنوں میں انسان ہے، اور جس کے دل کے اندر یہ چیز نہیں اس کے دل کے اندر انسانیت نہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ چولستان کے اندر سب کے علم میں ہے، شدید گرمی ہے، تقریباً 53 آج سے کچھ دن پہلے 53 سینٹی گریڈ درجہ حرارت غالباً جو ہے وہاں ریکارڈ کیا گیا، شدید گرمی، پانی خشک ہو چکا، تالاب خشک ہو چکے، ندیاں سوکھ گئیں، اور لوگ اور جانور جو ہے وہ ان کی جان جا رہی ہے، مر رہے ہیں۔ اور یہ وہ علاقہ ہے محترم بھائیو، بہاولپور کا یہ علاقہ ہے، اور بہاولپور یہ وہ ریاست تھی کہ جس کا نواب صادق یہ اس کے پاکستان کے اوپر بڑے احسانات، بہت احسانات، ان احسانات میں سے پہلا احسان تو اس کا یہ تھا کہ جو ہی پاکستان بنا سب سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق کراتا ہوں۔ اپنی ریاست کا الحاق اس نے پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے کیا تھا، اور اس نے 12 من سونا جو ہے پاکستان کو دیا تھا، 12 من سونا۔ ہم تو تولوں کی بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، تولا اتنا مہنگا، 12 من سونا جو ہے اس نے پاکستان کو دیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف یہی کام کیا اور 12 من سونا دے دیا اور ریاست کا الحاق کر لیا پاکستان کے ساتھ، نہیں محترم بھائیو، اس پر نہیں، اس نے بے شمار فنڈز دیے، اور ان میں سے ایک اہم کام کہ جب پاکستان کے سرکاری اداروں میں لوگ بھرتی ہوئے، ملازم بنے، ملازمین جب کام کرنا شروع ہوئے تو پہلے مہینے کی تنخواہ جو تھی ملازموں کی، سرکاری ملازموں کی، پاکستان کے سارے سرکاری ملازموں کی، اس نے اپنی ریاست کی طرف سے دی، اپنی ریاست کی طرف سے۔ اور محترم بھائیو، یہ آج جو ہے یہی علاقہ، اس علاقے کے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم صحیح معنوں میں احسان مند ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس علاقے کے نواب صادق صاحب نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، اور صرف اسی پر بس نہیں، اس نے بلکہ 2 شمس و قمر کراچی کے اندر جو 2 محلات تھے وہ محمد علی جناح کو جو ہے وہ بطور گورنر ہاؤس کے دیے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی خدمات ہیں۔ تو ہمارا وہ محسن ہے، وہ علاقے والے ہمارے محسن ہیں، تو احسان کا بدلہ احسان، یہ انسانیت ہے۔ تو محترم بھائیو، ان کے کام آئے، وہ ہماری مدد کے بھی منتظر ہیں، ہماری دعاؤں کے بھی منتظر ہیں، ان کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر ہو سکے تو ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، پرسنلی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں خود جا کر مدد کریں، نہیں تو کسی جماعت کے ذریعے، کسی تنظیم کے ذریعے، کسی NGO کے ذریعے جو واقعی طور پر جو ہے ان تک حقیقی معنوں میں ان تک جو ہے وہ آپ کا دیا پہنچائے، آپ کو یقین ہو، اس کے ذریعے آپ مدد کریں، آپ ہیلپ کریں، قدم تو اٹھائیں۔ تو محترم بھائیو، دوسروں کے کام آئیں، یہ انسانیت ہے۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، کوئی ضرورت مند ہے اس کے کام آئیں، اور یہ خاص طور پر چولستان والے جو لوگ ہیں یہ ہماری مدد کے بھی منتظر ہیں، ہماری دعاؤں کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ منتظر ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے خصوصی امداد بھی بھیجیں، کوئی اگر پسندی جا کر ہیلپ کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی ایسی جماعت جو مستحق یا مستحقین تک آپ کا مال پہنچانے والی ہو، صحیح معنوں کے اندر مال کھانے والی اور ہڑپ کرنے والی ایسے لوگ نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو آپ ان کے ذریعے اپنا فنڈ وہاں تک پہنچائیں، آپ سامان وہاں تک پہنچائیں، پانی کی بوتلوں کے کارٹن وہاں پر بھجوائیں، ان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اگر آج ہم ان کی یہ تکلیف دور کریں گے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ہماری قیامت کی تکلیفیں دور کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری حاجات کو پورا کریں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کیا آج کے خطبے میں کہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے کام آنا یہی انسانیت ہے، صرف اپنی سوچ، اپنی فیملی کی سوچ رکھنا یہ انسانیت نہیں ہے۔
انسان اپنی اور اپنی فیملی کی صرف سوچ نہیں رکھتا، وہ پورے معاشرے، پوری سوسائٹی، پوری قوم، پوری انسانیت کی سوچ رکھتا ہے، پوری خلائق مخلوقات کی سوچ رکھتا ہے، ان کی خیر اور بھلائی کی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔